کروا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعہ المبارک کی آج کی اس نشست میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر ایک مرتبہ پھر سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پچھلے جمعہ المبارک بھی اسی آیت کے تناظر میں ہم نے اپنے مضمون کو آگے بڑھایا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ پچھلی گفتگو کے ساتھ ہم لنک ہو جائیں تاکہ آج کی بات پچھلی سے جڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا میری تمام تر مخلوق میں سب سے بہتر لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ صرف اور صرف یہی لوگ جو اپنی سیرت میں اپنے کردار میں دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ اور ایسے ہی لوگوں کی نسبت پھر باری تعالیٰ نے اگلی آیت میں بڑی تفصیل سے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جزا کے طور پر ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ اور آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور پھر اللہ ان کو جزا ایسی عطا کرے گا کہ جس جزا کو پا کر وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کتنی بڑی بڑی ڈگریاں عطا کی جا رہی ہیں کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ میری تمام تر مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے، وہ خوش نصیب کون ہیں جو جنتوں کے حقدار ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ پھر ان جنتوں میں رہیں گے، وہ خوش نصیب کون ہیں کہ جن سے ان کا مولا راضی ہو جاتا ہے اور پھر راضی ہو کر وہ جزا ایسی عطا کرتا ہے کہ جس جزا کو پا کر پھر بندے مولا سے راضی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری جزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی سیرت اور کردار میں صرف دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ گویا بنیادی طور پر کامیابی کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک ایمان چاہیے اور ایک اعمال صالحہ چاہیے۔ پچھلی نشست میں نے ایمان کی ایک جہت ایک رخ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور حقیقت میں یہی سارے ایمانوں کی روح اور جان ہے، اور وہ ایمان کا رخ یہ رکھا تھا کہ اگر کوئی جاننا چاہے ایمان کسے کہتے ہیں تو قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ باری تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایمان در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں مٹا نہیں دیتا، تب تک اسے ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ اور میں نے اس ذیل میں سورہ نور کی آیت نمبر 62 کو آپ کے سامنے رکھا تھا، پھر اسی طرح سورہ النساء چوتھی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 65 اس کے مضمون کو آپ نے سامنے رکھا تھا۔ آج اسی مضمون کو تھوڑا سا اور
میں چاہتا ہوں کہ ہم تکمیل تک پہنچا دیں کہ باری تعالیٰ نے اسی مضمون کو قرآن پاک میں اور کئی جگہوں پر بھی جا بجا بیان کیا۔ مثلاً آپ سورہ حجرات کو کبھی پڑھیں، 49واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 8 آیتوں کا مضمون ہی بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہیں۔ یعنی آپ اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ اللہ کے ہاں اس مضمون کی اہمیت کتنی ہے کہ وہ قرآن جس نے قیامت تک آنے والے معاملات پر روشنی ڈالی ہے، یہ صرف ایک جگہ بتا رہا ہوں کہ سورہ حجرات میں ایک ہی مقام پر باری تعالیٰ نے 8 آیتوں کے اندر صرف اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ میں اسی ایمان سے ریلیٹڈ بات اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے یہاں مضمون یوں شروع کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اے ایمان والو، دیکھو کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، واتقوا اللہ، اور اس بے ادبی کے حوالے سے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مرکزی مضمون وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اس کے شان نزول میں کہ قربانی کا دن تھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے جانور پہلے ذبح کر ڈالے۔ قربانی کے ان جانوروں میں کوئی نقص نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی، باقاعدہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑھ کے وہ جانور ذبح کیے تھے، اور کیے بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھے، ان کی نیتوں میں بھی کوئی شک نہیں تھا۔ بس نادانستہ طور پر بھول صرف اتنی ہو گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ عمل نہیں کیا تھا، انہوں نے پہلے کر ڈالا۔ بس ایسا ہونے کی دیر تھی کہ باری تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ محبوب جن تیرے غلاموں نے تیرے قربانی کرنے سے پہلے جانور ذبح کر دیے ہیں، انہیں بتا دو کہ اللہ نے ان کی قربانیوں کو رد کر دیا ہے، قبول ہی نہیں۔ اور قرآن پاک کا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، فرمایا خبردار اب آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ میں نے واقعہ بھی سنا دیا، آیت کریمہ کے کلمات بھی آپ کو بتائے، تو یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا کہ اس آیت کریمہ کا مرکزی مضمون وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے، ادب سکھانا مقصود ہے۔ مگر قابل اور بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارگاہ کے ادب کی جب بات سکھانا چاہی تو دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اپنے جانور ذبح کیے تھے وہ اللہ سے پہلے کیے تھے یا رسول سے پہلے ذبح کر دیے تھے؟ جی رسول سے پہلے کیے تھے، اور اللہ ہماری طرح کوئی قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری طرح کے کام کرنے سے ویسے ہی پاک ہے، اور اللہ سے آگے بڑھ سکتا بھی کوئی نہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھانا تھا تو باری تعالیٰ سمپلی یوں فرماتے کہ اے ایمان والو، خبردار آئندہ کبھی میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، بات یہ بنتی تھی۔ مگر باری تعالیٰ نے اپنے رسول کے ادب کی بات بعد میں کی، اس سے پہلے اپنا ذکر کیا، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا خبردار آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ کہ مولا تجھ سے تو آگے بڑھا ہی کوئی نہیں، تجھ سے آگے بڑھ سکتا بھی کوئی نہیں، اور تو ویسے بھی ہماری طرح کا عمل کرنے سے پاک ہے، تو تو نے اپنا ذکر کیوں کر دیا؟ سادہ لفظوں میں بات ہو جاتی آئندہ میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، تو تو نے اپنا ذکر پہلے کیوں کر دیا؟ تو وہ اپنا ذکر کر کے در حقیقت بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، میرا ادب کوئی میرے مصطفیٰ کے ادب سے جدا ہے،
فرمایا ہم ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کا ادب ایک ہے. جو میرے رسول کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے وہ مت سمجھے کہ صرف بارگاہ رسالت کا ادب کر رہا ہے، نہیں، رسول کا ادب ہی حقیقت میں اللہ کا ادب ہے. اور جس نے میرے محبوب کی بارگاہ اقدس کی بے ادبی کی وہ صرف رسول کی بارگاہ کی بے ادبی نہیں کر رہا بلکہ وہ سمجھے کہ وہ خدا کی بے ادبی کر رہا ہے. تو اپنے محبوب کی بارگاہ کی قدر و منزلت کو سمجھانے کے لیے، بڑھانے کے لیے باری تعالیٰ نے ساتھ لا کر اپنا ذکر بھی کر دیا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں فرمایا کہ لوگوں ہم ذاتیں تو دو ہیں مگر دونوں کی محبت ایک ہے. ہم ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کی اطاعت ایک ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی بس سمجھو اللہ کی اطاعت ہو. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کو راضی کر لیا بس سمجھو اس نے خدا کو راضی کر لیا. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. فرمایا لوگوں زبان میرے مصطفیٰ کی ہے مگر اس سے بولتا خدا ہے. ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کی بات ایک ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پر نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کی بیعت ایک ہے. اسی طرح باری تعالیٰ اس مقام پر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کا ادب ایک ہے. خاص بات جو میں بتانا چاہوں، خیر آگے باری تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا. خبردار کبھی میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ کر بیٹھنا. دیکھیں باری تعالیٰ سکھانا اپنے محبوب ہی کی بارگاہ کا ادب سکھا رہے ہیں مگر شروع میں بھی اپنا ذکر کر دیا لا تقدموا بین یدی اللہ. کبھی اللہ سے آگے نہ بڑھنا. پھر رسول کی بات کی اور رسول کی بات کر کے پھر آگے ایک تنبیہ کر دی. فرمایا واتقوا اللہ، اس بے ادبی کے حوالے سے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا. فرمایا جو میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کرے گا ایسا بدبخت میری گرفت سے کبھی بچ نہیں سکتا ہے. مجھ سے ڈرتے رہنا کہیں میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ کر بیٹھنا. اس نے شروع میں بھی اپنا ذکر کیا بعد میں بھی اپنا ذکر کیا اور دونوں طرف محافظ بن کے خود کھڑا ہے اور درمیان میں اپنے محبوب کی بارگاہ کے ادب کی بات کر رہا ہے. اور آگے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. اس کا کیا مطلب؟ باری تعالیٰ یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم اپنی زبانوں سے میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کرو گے تو یاد رکھو خدا سب کچھ سن بھی رہا ہے. اور اگر تم اپنے سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کے ساتھ میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کرو گے تو یاد رکھو خدا تمہارے سینوں میں تمہاری چھپی ہوئی نیتوں کو جاننے والا بھی ہے. میں کسی حوالے سے بھی میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے کی کوشش نہ کروں. اچھا یہاں خاص بات جو موضوع سے ریلیٹڈ جو میں ایمان سمجھا رہا تھا کہ ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ہے اور اس آیت کریمہ کا مرکزی مضمون بھی آقا کی بارگاہ کا ادب ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ ادب سکھانے کے لیے اس مقام پر خطاب صرف ایمان والوں سے کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. حالانکہ ہماری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے کہ زیادہ بے ادبی اور گستاخی یہ تو کافروں سے متوقع تھی کہ وہ بے ادبی زیادہ کریں گے، ان کو مخاطب کرنا چاہیے تھا. آقا کے غلام تو وہ تھے نا، یہاں تو نادانستہ طور پر ہوگی نا، اشارتاً بھی بات کہہ دی جائے تو وہ کبھی نافرمانی اور بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ تو آقا کی بارگاہ اقدس میں آ کر بیٹھتے تو اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھتے کہ یوں محسوس ہوتا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، معمولی سی حرکت بھی کی تو اڑ جائیں گے. آوازیں اتنی آہستہ رکھتے کہ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے، ایک بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہا. تو زیادہ خدشہ تو یہ تھا کہ کافر بھی ادبی کریں گے، ان کو مخاطب کرنا چاہیے تھا. چلو اگر کافروں کو نہیں کرنا تھا تو یوں کہہ دیا جاتا یا ایھا الناس، اے انسانوں.
اس میں کافر بھی آ جاتے، اس میں مومن بھی آ جاتے، سارے ہی آ جاتے، ایٹ اے ٹائم سب کو خطاب ہو جاتا. مگر باری تعالیٰ نے اس مقام پر نہ پوری انسانیت سے خطاب کیا، نہ صرف کافروں سے کیا، بلکہ باری تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے خطاب صرف ایمان والوں سے کیا. باری تعالیٰ ایسا کیوں؟ جن سے زیادہ بے ادبی کا شائبہ تھا ان کو تو نے مخاطب ہی کوئی نہیں کیا. فرمایا اس لیے کہ وہ جو بدبخت کافر ہیں وہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کریں گے تو ان سے تو میں نپٹ لوں گا، ان سے تو بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. اے ایمان والو، تمہیں مخاطب کر کے اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ تو تم کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آ گئے ہو اور اب تمہاری قیمتی ترین متاع تمہارا ایمان بن چکا ہے. تمہیں یہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ اب اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو تمہارے ایمان کی حفاظت کا راز وہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو خطاب کیا، اور باری تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب یہ در حقیقت مضمون ہی ایمان والوں کا ہے. اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ایمان کی حفاظت کا راز ہی آقا کی بارگاہ کے ادب میں فنا ہو جانے کا. دیکھو نا، جب میں پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں بتا چکا ہوں کہ ایمان نام ہی آقا کی بارگاہ کے ادب میں فنا ہونے کا ہے، تو جب ادب نہ رہا تو ایمان باقی کہاں رہا. اس لیے بار بار ایمان والوں کو متوجہ کیا. اب اس سے آگے دوسری آیت کریمہ کو پڑھیں. دوسری آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے پھر دوبارہ ایمان والوں کو خطاب کیا، حالانکہ مضمون ایک ہی چل رہا ہے ادب کا. دیکھیں نا، ہم کسی کو لیٹر لکھتے ہیں تو بار بار متوجہ نہیں کرتے، ایک بار اوپر مخاطب کرتے ہیں اور اس کے بعد مضمون چلتا چلا جاتا. یہاں مضمون بدل بھی نہیں رہا، وہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا مضمون ہے. مگر دوسری آیت میں باری تعالیٰ نے پھر کلمات ریپیٹ کی ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو تمہاری آواز بھی کبھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. پر اندازہ کریں اس مضمون کی اہمیت کتنی ہے کہ وہ خدا ہو کر اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے. فرمایا تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے. اور آگے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور فرمایا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کر بے تکلفی سے اونچی اونچی آواز سے بلاتے ہو، فرمایا خبردار کبھی میرے محبوب کو یوں آواز نہ دے. اچھا مولا، اگر یہ بے ادبی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک گناہ ہی ہے نا، ہمارے کھاتے میں لکھ دینا. فرمایا نہیں، اسے ایک گناہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ اتنا بڑا جرم ہوگا ان تحبط اعمالکم، کہ اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہاری زندگی بھر کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، کچھ بھی تمہارے پلے میں باقی نہیں بچے. اعمالکم، اعمال عمل کی جمع ہے، اور جب جمع مضاف بن جائے تو یہ جمع الجمع کا معنی دیتی ہے. اعمالکم، یہ کم کی طرف مضاف بن رہا ہے اعمال، اس کا مطلب ہے سارے ہی اعمال. جو نمازیں پڑھی ہوں گی، جو روزے رکھے ہوں گے، جو حج عمرے کیے ہوں گے، جو واضح تبلیغیں کی ہوں گی، جو میلاد منائے ہوں گے، جو بھی زندگی میں نیک عمل کیا ہوگا نا، فرمایا اگر زندگی میں ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ اقدس کی بے ادبی ہو گئی تو زندگی بھر کے سارے اعمال ہی رد کر دیے جائیں، کچھ بھی تمہارے پلے میں باقی نہیں بچے گا. یہاں ایک اور اہمیت اور بات اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کامیابی کے لیے چیزیں دو چاہیے، ایک ایمان چاہیے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ چاہیے. اور قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر آیا ہے نا، لطف کی بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھیں گے باری تعالیٰ نے ہر جگہ پر ایمان کو مقدم رکھا ہے، اعمال صالحہ کو بعد میں ذکر کیا، جس کا مطلب کہ ایمان پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا رشتہ پہلے ہے،
اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا یہ بات بھی ہے. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر زندگی بھر آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اعمال کے پہاڑ بناتے رہے، بڑے اعمال جمع کر لیے، مگر زندگی میں ایک مرتبہ بے ادبی ہو گئی، اور بے ادبی بھی کتنی، بس اپنے جیسا سمجھ لیا، آواز اونچی ہو گئی. فرمایا بس یہ ایک بے ادبی ہونے کی دیر ہے، وہ جو زندگی بھر اعمال کے پہاڑ بنائے ہوں گے وہ سارا کچھ ہی رد کر دیا جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اور سارے اعمال اس بدبخت کے برباد ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی چلا جائے، جس کا مطلب کہ ادھر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہوئی، اعمال تو گئے ہی گئے، ساتھ ایمان بھی گیا. دیکھو نا، میں 2 جمعوں سے جو بات زور دے کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے، تو جب ادب نہ رہا تو پھر ایمان کہاں رہا؟ ادھر بے ادبی ہوئی، انسان دائرہ ایمان سے بھی خارج، اور جب ایمان ہی نہ رہا تو اعمال کے پہاڑ بھی ہوں گے تو سب کچھ ہی رد کر دیا جائے گا، انسان حالت کفر میں لوٹ جائے گا. اور آگے باری تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا سب کچھ برباد بھی کر دیا جائے گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بولا اس کا کیا فائدہ کہ پتہ ہی نہیں چلے گا؟ فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ لٹ گیا ہوں، پیچھے بچے ہی کچھ نہیں، تو ممکن ہے وہ رو پڑے، گڑ گڑا پڑے، معافی مانگنے آ جائے، توبہ کرنے کا خیال آ جائے. مگر باری تعالیٰ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کے کلمات وارد کر کے یہ سمجھانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ میری غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے کہ گستاخ میرے مصطفیٰ کا ہو اور پھر اسے توبہ کی توفیق مل جائے، اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. وہ اسی گھمنڈ میں رہتا ہے، اسی چکر میں رہتا ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑے روزے رکھ رہا ہوں، بڑے حج عمرے کر رہا ہوں. پتہ قیامت والے دن چلے گا جب سارا ہی نامہ اعمال صاف ہو. ادھر آقا کی بارگاہ اقدس کی بے ادبی ہوئی، اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، اور انسان ایسا حالت کفر میں لوٹ جائے گا کہ پھر قیامت تک ایسے بدبخت کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی توبہ کرنے. تو یہاں سے ایک خاص بات وہ ایمان کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے، جیسے وہاں پچھلے جمعے جن آیتوں کو میں نے لیا تھا وہاں باری تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بتایا کہ ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے، اور آپ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ادھر آقا کی بارگاہ کی بے ادبی ہوئی، انسان دائرہ ایمان سے خارج. کیوں؟ کیونکہ ایمان نام ہی آقا کی بارگاہ کے ادب کا ہے. اسی مضمون کو اگر سمجھنا ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر ادب گیا، ادھر انسان ایمان سے محروم ہو گیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کو کبھی پڑھیں. اب اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتے، میں جسٹ ترجمہ کر کے ریلیونٹ بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. باری تعالیٰ نے یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، فرمایا خبردار میرے محبوب کو کبھی راعنا نہیں کہنا. تو کیا کہنا ہے؟ وَقُولُوا انظرنا، بلکہ یوں کہنا کہ آقا ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیجیے. ہوتا یوں تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوتے، میرے آقا کو گفتگو فرماتے، تو بسا اوقات اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ پلٹ کے دوبارہ عرض کرتا راعنا، آقا ہماری رعایت فرمائیں، ہماری خاطر بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں، دوبارہ دہرا دیں. تو لفظ یہ غلط نہیں ہے، راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیں، ہماری خاطر اس بات کو دوبارہ دہرا دیں. مگر بعض منافق اور بدبخت لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیک تھی، کجی تھی، وہ راعنا کہنے کی بجائے راعینا تھوڑا دبا کے کہتے، جس سے معنی بدل جاتا. رائی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے، تو جب راعینا کہتے بس تھوڑا سا اتنا فرق ڈالتے تو معاذ اللہ بے ادبی بھی کرتے اور آقا کا مذاق اڑاتے کہ آپ ہمارے چرواہے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ بدبخت منافق کہتے. جو سچے ایمان والے تھے ان سے تو کبھی ایسی بے ادبی کا کوئی شائبہ نہیں تھا.
کہتے منافق تھے، کافر تھے، بدبخت لوگ ایسی بات کرتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے جب آیت نازل کی تو خطاب ایمان والوں سے کیا. فرمایا اے ایمان والو، خبردار تمہیں ایسا کلمہ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جس سے کوئی دوسرا بدبخت بھی کوئی غلط معنی نکالنے کی کوشش کر سکے. فرمایا تمہاری نیتوں میں شک نہیں ہے، تمہاری نیتیں درست ہیں، لفظ بھی تمہارا درست ہے، مگر کئی دوسرے غلط معنی اس سے نکالتے ہیں تو تمہیں یہ صحیح سینس میں بھی یہ کلمہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی یوں نہیں کہنا رائنا. تو آپ مولا پھر اگر ضرورت پڑ جائے، کبھی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم کیا کہا کریں؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا ہاں کبھی ضرورت پڑے تو رائنا نہیں کہنا، بلکہ کہنا انظرنا، آقا ہمارے حال پر نظر کرم فرما دیجیے. آپ دیکھیں نا، کئی بار آپ ایک شعر پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو کئی لوگوں کی طبیعت ایسی خام خواہ میں خراب ہو جاتی. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ شرک ہو گیا، رسول کو کہہ رہے ہیں انظر حالنا. اور غور کریں، قرآن نے عین وہی لفظ استعمال کیا ہے اور باری تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مومنوں جب کبھی ضرورت پڑے تو رائنا نہیں کہنا، بلکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا انظرنا، آقا ہمارے حال پر لطف و کرم فرما دیجیے، نظر کرم کر دیجیے. اور قیامت کے دن کا ایک منظر سورہ الحدید میں بیان ہوا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف نور والے جا رہے ہوں گے جن کے آگے پیچھے نور ہوگا اور وہ نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے، اور کچھ منافق جو اس دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ جب ان نور والوں کو دیکھیں گے نا تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا. باری تعالیٰ نے اس جملے کو بھی قرآن کا حصہ بنا رکھا. فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ منافق مرد ہوں گے اور کچھ منافق عورتیں ہوں گی. یقول وہ کہہ رہے ہوں گے، ندا دے رہے ہوں گے، کن کو؟ اللہ کو نہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کو، وہ جو نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے جن کا ذکر اسے پچھلی آیت میں آتا ہے. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ جن کے آگے پیچھے نور جا رہا ہوگا نا، وہ نور کے حالوں میں جو ایمان والے جا رہے ہوں گے. تو وہ جو منافق پھنسے کھڑے ہوں گے نا، وہ جب وہ نور والوں کو دیکھیں گے تو نور والوں کو دیکھ کر دور سے آواز دیں گے، اور آواز دینے کے لیے جو کلمات استعمال کریں گے باری تعالیٰ نے وہ قرآن کا حصہ بنا رکھے. فرمایا آج تو سمجھ نہیں آتی نا، جب قیامت کا دن آئے گا سب کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی، اور اس دن میرے ولیوں کو، نور والوں کو دیکھ کر منافق کہیں گے انظرونا، اے نور والو ذرا رک کر ہمارے اوپر بھی نظر کرم کر دو. کیوں کر دو؟ نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لیں. اس دن نور کی ضرورت پڑے گی نا، وہ نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے، یہ نور سے محروم ہوں گے، تو آواز دے کے نور مانگنے کے لیے لفظ جو استعمال کریں گے ان کی زبان سے جو نکلے گا، باری تعالیٰ نے وہ قرآن میں محفوظ کر رکھا ہے. وہ کہیں گے انظرونا، وہی انظر والا لفظ ہے. اور ادھر باری تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دے دیا کہ اے ایمان والو خبردار کبھی رائنا نہیں کہنا، کبھی ضرورت پڑ جائے تو یوں کہنا انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، ہمارے حال پر کرم فرما دیجئے. اور آگے باری تعالیٰ نے ایک تنبیہ کی، آگے فرمایا واسمعوا، تمہیں اتنا کہنے کی ضرورت بھی کیوں پیش آتی ہے؟ پہلے ہی غور سے سنا کرو، توجہ سے بیٹھا کرو. میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں بیٹھو اور تمہاری توجہ ادھر نہ ہو، تمہیں دوبارہ پوچھنے کی نوبت آئے. واسمعوا، پہلے ہی غور سے کیوں نہیں سنتے؟ توجہ سے بیٹھ کے سنا کرو. اور اگلی بات اب قابل غور ہے، آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. آپ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، باری تعالیٰ نے جب آیت شروع کی تو انداز خطاب والا ہے، ایمان والوں سے خطاب کیا. اے ایمان والوں دیکھو کبھی میرے محبوب کی بارگاہ میں رائنا نہیں کہنا، ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے. کیا کہنا ہے؟ انظرنا، اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے. ساتھ فرمایا واسمعوا، غور سے سنا کرو. اب یہ خطاب والے انداز کو باری تعالیٰ نے اچانک بدلا
اور اب کافروں کی بات کرنے کے لیے اب غائب کے سیغے میں آ گئے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب کافروں کی بات درمیان میں کہاں سے شروع ہو گئی؟ بات تو ہو رہی تھی ایمان والوں کی، کیا ایمان والوں تم نے کبھی رائے نہ نہیں کہنا، ضرورت پڑے تو انظر نہ کہنا ہے، پہلے ہی غور سے بیٹھنا ہے، توجہ سے بات سننی ہے، دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ پڑی۔ اب اتنی بات کر کے خطاب والے انداز کو چھوڑا، اب غیر کے انداز میں بات ہو رہی ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں کافر کون سے آ گئے؟ مضمون تو سارا بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا چل رہا ہے، اب باری تعالیٰ جن کافروں کی بات کر رہے ہیں یہ کافر وہی بدبخت ہیں جو آقا کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کرے گا، رائی نہ کہے گا، کوئی غلط معنی نکالنے کی کوشش کرے گا، بس ادھر میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی ہوئی، بندہ اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج۔ یہ زور دے کے ایمان کا معنی صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس ایمان پر آپ کی کامیابی ہے وہ بنیاد، وہ ایمان نام ہی آقا کی بارگاہ کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا پھر کافروں کے لیے جو میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے، وہ ایمان سے بھی محروم ہو جائیں گے، کافر ٹھہریں گے، اور ساتھ فرمایا عذاب علیم، اور ایسے بدبختوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ تو میں نے دو ہی مقامات پھر آج آپ کو سنائے، کیونکہ اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، وقت ہو رہا ہے، تو بیان کر رہا ہوں کہ دو جمعۃ المبارک کی نشستوں میں میں نے بنیادی مضمون آپ کو یہ سمجھایا کہ جا بجا باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کامیابی کے لیے دو بنیادی تقاضے ہیں، ایک ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ تو ابھی صرف میں نے آپ کو ایمان بتایا ہے کہ قرآن کی روشنی میں اگر سمجھنا چاہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو ایمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب میں فنا نہیں کرتا، وہ کروڑ کلمہ پڑھتا پھرے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور یہی بات باری تعالیٰ نے قسم کھا کر، جو پچھلی جمعہ میں نے آیت پڑھی سورہ نساء کی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ باری تعالیٰ قسم کھا کے اعلان کر رہے ہیں کہ محبوب تیرے رب کی قسم، وہ کروڑ کلمہ پڑھتے پھریں، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ پہلے خود کو تیری بارگاہ کے ادب میں فنا نہیں کر دیتے۔ تو ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے، ایمان نام ہی آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا ہے، اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ کی عظمت کو سمجھ کر، ان کا ادب بجا لا کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔